اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بھارت کی جارحانہ، بزدلانہ اور ظالمانہ کارروائیاں جن کا تسلسل سے جاری ہیں اور 2737 مرتبہ وہ لائن آف کنٹرول کو اور سیز فائر لائن کو تباہ و برباد کر چکا ہے، اس کی یہ جارحانہ کارروائیاں اس سال یعنی موجودہ سال کے اندر 2737 مرتبہ اس کی وائلیشن کر چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی مجاہدین سرگرم ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7-8 نومبر کو کپواڑہ کے مقام پر مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے مجاہدین اور بھارت کی مسلح افواج کے درمیان کپواڑہ کے مقام پر ایک جھڑپ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں 4 بھارتی فوجی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس کا رد عمل بھارتی افواج کے اندر وہ اس کا انتقام مقامی آبادی سے لیتے ہیں، ان پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، مقامی سطح پر ایک بزدلانہ کارروائیاں کر کے اپنے جذبہ انتقام کو وہ تسکین بخشتے ہیں۔ پھر بھارت کے اس بنیاد پر پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کی مسلح افواج نے یہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ بھارت اس شکست کا، اپنے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے اپنے جانی اور مالی نقصان کا اور فوجیوں کے جانوں کے اتلاف کا کوئی شدید رد عمل ظاہر کرے گا۔ پھر 13 نومبر کو آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ بھارت نے وادی نیلم پر، وادی جہلم پر، وادی نیپا پر اور مختلف 15 اور اس سے کم و بیش مقامات پر لائن آف سیز فائر کا وائلیشن کی، اور پاکستان مقبوضہ کشمیر کی وادی سے آزاد کشمیر کے اندر مختلف مقامات پر شیلنگ کی، مشین گنوں سے، مارٹر توپوں سے، جس کے نتیجے میں کم از کم 25 پاکستانی آزاد کشمیر کے رہنے والے شہید ہوئے، 218 اور اس کے قرب و جوار میں وہ شدید زخمی ہوئے، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے بھی اپنی وہ جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کیا۔ بھارت کے اس کارروائی کے نتیجے میں بھارت کے 11 فوجی ہلاک ہوتے ہیں، بھارت کے 11 فوجیوں کے ساتھ 4-5 فوجی ہلاک ہوتے ہیں، باقی عام شہریوں کو اموات ہلاک ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے کے اندر وہاں کا اسلحہ کا بھی نقصان ہوا، اور پھر ہندوستان ٹائم نے یہ بات کہی، انڈیا ٹوڈے نے بھی اس کو اقرار کیا، اس کو کم و بیش، کہ بھارت کا وہاں جانی نقصان ہوا ہے، اسلحہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھرپور انداز سے جوابی کارروائی کر کے پاکستانی قوم کے اعتماد کو مضبوط اور مستحکم کیا ہے، اور ہمیں پاکستانی قوم کو یہ یقین دلوایا ہے کہ ہم بھارت کے جواب میں بہترین اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کریں گے، اور بھارت کے اینٹ کے جواب میں ہم پتھر سے اس کا جواب دیں گے۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت جو اتنی احمقانہ اور ظالمانہ کارروائیاں کرے، اس کا سبب اور علت کیا ہے ان دنوں کے اندر۔ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ بھارت کو جس طرح لداخ کے مقام پر شکست ہوئی ہے، عبرتناک شکست ہوئی ہے، وہ مفتو ہوئے ہیں اور محکوم ہوئے ہیں، اور ان کے علاقے پر چائنا نے چائنا جس پر کلیم کرتا اس پر قبضہ کیا ہے، 8 کلومیٹر تک اندر آئے ہیں، بہت سی چوٹیوں کو انڈیا کو خالی کرنا پڑا، اور آج آپ کو محسوس ہوگا کہ شدید سردی کی بنیاد پر بھارتی سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، نہ ان کے پاس جدید ساز و اسلحے سامان ہے، نہ لباس کے معاملات ہیں۔ تو آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بھارت کی مسلح افواج نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لداخ میں اپنی کمزوری، ناکامی، بزدلی سے ہٹا کر آج لائن آف کنٹرول پر، سیز فائر لائن پر یہ حملہ اس لیے کیا ہے کہ بھارت کی حکومت، بھارت کی اپوزیشن اور بھارت کے عوام لداخ سے جو شکست خوردگی ہوئی ہے اس کو یہاں متوجہ ہو کر وہ اس کو بھول جائیں اور یہاں شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کی بزدلانہ کارروائیاں ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا ہے۔ ایک مضبوط اپنی قوم کا دفاع کرنا ہماری مسلح افواج جانتی ہیں، اور ہمیں اپنی مسلح افواج پر، ان کے شہداء پر، ان کے غازیوں پر پورا اعتماد ہے۔ اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان نے پہلی مرتبہ دستاویزی ثبوت قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی پیش کرنے کے لیے پیش رفت کا آغاز کیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں پریس کانفرنس میں DIG/ISP کے ساتھ مل کر وہ سورسز، وہ بنیادیں ان کو بتائی ہیں کہ کس طرح دستاویزی ثبوت ہیں کہ بھارت کی جو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور راہ ہے پاکستان کے اندر، گلگت اور بلستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے مختلف مقامات پر تخریبی کارروائیاں کرنے کے درپے ہے، اور اس پر مودی صاحب نے، مودی کی زیر قیادت
ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجود دہشت گرد جن کو بینڈ فٹس ہیں، جو پاکستان کے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، جو ہمارے ہاں کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کو دوبارہ ایک اشتراک میں لایا جائے، ان کا اتحاد قائم کیا جائے، ان کا کنسوریم قائم کر کے پاکستان کے اندر تخریب کاری کا آغاز کیا جائے۔ اور یہ بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ 700 قریب دہشت گرد جن کو راہ نے ٹرین کیا ہے، افغانستان کے اندر ٹرین کر کے ان کو پاکستان کے اندر ان کی محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہیں، تاکہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر کراچی اور پشاور اور لاہور اور مقامات پر تخریب کاری کارروائیوں کو آغاز کر سکے۔ یعنی پاکستان کا جو نومبر اور دسمبر کا مہینہ ہے ہمارے لیے پریشان کن مہینے اس لیے ہیں کہ ہماری حکومت کی اطلاعات کے مطابق، وزیر خارجہ کے بیان کے مطابق، DGISPR نے جو دستاویزی ثبوت فراہم کیے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو مزید ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے وہ پاکستان کو ایک معاشی طور پر بھی غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ چائنا اور پاکستان کی جو دوستی ہے سی پیک کے حوالے سے اس کو بھی سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، تب پاکستان معاشی طور پر بھی مستحکم نہ ہو، اور ساتھ سیاسی طور پر بھی یہاں انتشار کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، یہاں کی مذہبی جماعتوں کے اندر، یہاں کی علاقائی تنظیموں کے اندر، اور جو ایتھنک گروپ ہیں اور جو سب نیشنل گروپ ہیں پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر ہیں، گلگت اور بلستان کے اندر انہوں نے تیار کی ہیں، آزاد کشمیر کے معاملات کے اندر بھی انہوں نے تخریب کاری کا آغاز کیا ہے۔ تو ان تمام گروپس کو اکٹھا کر کے انڈیا کی یہ خواہش ہے افغانستان کی تنظیموں سے مل کر کہ پاکستان کو ایک تخریب کاری کا نشانہ بنائے، یہاں سیاسی استحکام نہ پیدا ہو، معاشی استحکام نہ پیدا ہو، اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اس کو ضرر پہنچانے کے لیے، سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے مودی نے اپنی زیر تربیت کہہ لیں یا اپنی زیر نگرانی ایک سیل قائم کیا ہے جس کو 80 ارب روپے دیے ہیں، 700 تخریب کار تیار کیے ہیں، اور مختلف ذرائع سے اور مختلف طریقوں سے پاکستان کے اندر جو دہشت گرد کالعدم دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو منظم کرنے کی، مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو پریس کانفرنس ہمارے وزیر خارجہ اور DGISPR نے کی ہے، اب یہ سفیروں کو یہ دستاویزی ثبوت فراہم کریں گے، وہ بین الاقوامی سطح پر UN کو، جنرل سیکرٹری کو، یا یہ سیکورٹی کونسل کو اور مختلف مقامات پر پاکستان ثبوتوں کو لے کر بھارت کا جو رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے محنت شاقہ سے اور کوشش اور محنت کے ساتھ یہ دستاویزی ثبوت فراہم کیے۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، دستاویز کو جمع کرنا، منی ٹریل کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی ایجنسی اس قابل ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان پر پورا اعتماد کیا جائے۔ وہ پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہیں، مسلح افواج بھی، ہمارے جن اداروں نے پاکستان کی سلامتی کی جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج زندہ باد، وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔